اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القارعہ مکیہ وہی 11 آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورہ قارعہ یہ مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی. ملقارعہ پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ کو علم بھی ہے، آپ کو معلوم ہے، یا یوں کہیے ملقارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، یہ سوال ہے. وما ادراک ملقارعہ، اور کیا آپ کو معلوم ہے وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ عربی کا ایک دستور اور ایک اصول ہوتا ہے، اور ہر زبان میں ہوتا ہے کسی بات کو دہرانا اس کی اہمیت کے لیے. باقی عربی زبان کے اندر اس بات سے پہلے جو ہے بار بار اگر سوال کیا جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس بات کو بہت زیادہ اہم بات ہے، بہت زیادہ جو ہے نقطے کی بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، بہت زیادہ دھیان لگانے کی بات ہے. یہ بار بار جو ہے اس کے تعلق سے سوال ہوا کھڑکھڑانے والی، تو اب اس کو جو ہے جواب سنیے آگے. تو یہ اس کی اہمیت کے لیے بیان کی گئی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے، یا منتشر پتنگوں کی طرح سے ہوں گے. جیسے پتنگے جو جلانے کے بعد وہ پھیل جاوے ہے، ایک لکڑ ہے وہ بندھا ہوا ہے، جلنے کے بعد وہ کھل جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس طرح سے لوگ منتشر ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی رنگین اون کی طرح سے ہوں گے. یعنی اون جب وہ دھندی جاوے وہ میں مشین میں ڈال دی جاوے، جب ہم سوڑ بھرواوے تو کتنی ہلکی ہو جاتی ہے، ذرا سے اسے اڑی پھرے ہے نا. تو اس طرح سے، اور اگر اس پہ تھوڑا بہت رنگ ڈال دیا جاوے تو پھر اور بھی زیادہ وہ دکھتی ہے. تو اسی طرح سے چونکہ پہاڑ یہ بالکل ایسے جیسے دھنی ہوئی ایک روئی ہوتی ہے، چونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگتیں ہیں، مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، سفید بھی ہیں، لال بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اور جو ہے میڈیم بھی ہیں، کالے اور بھورے کے بیچ کے بھی ہیں، سفید بھی ہیں. تو مختلف رنگوں کے چونکہ پہاڑ ہیں، تو ایسے ہی جیسے دھنی ہوئی روئی یعنی اون اور اس میں جو ہے رنگ ڈال دیا گیا ہو، اس طرح سے نظر آئیں گے، یعنی بے وقعت ہو جائیں گے. یہ قیامت کا حال ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو وزنی ہو گیا، جس کا عمل یا جس کا ترازو بوجھل ہو گیا، یعنی قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اعمال کو تولا جائے گا. اچھا، یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اعمال میں اللہ کو تعداد مطلوب نہیں ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے، کیفیت ہے. کیونکہ اگر تعداد یا جو ہے ان کا عدد یا کثرت مطلوب ہوتی تو اعمال کا تولنا نہیں آتا بلکہ گننا آتا، عدد آتا، ان کا شمار آتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو تعداد مطلوب نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیفیت رکھتی ہے. اخلاص جس کو کہا جاتا ہے، کیفیت رکھتی ہے معنی. اسی لیے اب اعمال میں جو وزنی ہوگا، جو تول میں ہوگا، وہ اس کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا. بسا اوقات ایک چھوٹا سا عمل یا 10 روپیہ یا 5 روپیہ 2 روپیہ دیے ہوئے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دیے ہوئے، ہزاروں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں ان ہزاروں سے کہ جو ریا، نمود اور اس نیت سے، نیت فاسد کے ساتھ جو دیے جائیں. ابھی اصل میں ہے ایک حدیث پاک جس نے
ریا کی خاطر ایک صدقہ کیا، صدقہ اگر کسی نے ریا کی نیت سے کیا تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ریا، یہ نمود، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ مذموم ہے شریعت میں، بلکہ ان کی کیفیت اخلاص کی جانب یہ جو ہے مقصود ہے. فہو فی عیشت راضیہ، ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ وہ خاطر خواہ آرام میں ہوں گے، خاطر خواہ آرام میں ہوں گے، یعنی ایسا آرام کہ جس میں طبیعت کو راحت اور فائدہ اور جو ہے سکون بخش، اطمینان بخش جو کیفیت ہوگی وہ آرام. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، جس کا وزن ہلکا ہو گیا، جس کا بوجھ ہلکا رہا، یعنی جو اعمال جو تولے جائیں گے اور وہ بے وزن نکلا، یعنی بھاری نہیں رہا، اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے. اور ہاویہ کے تعلق سے یا تو یہ دوزخ میں کوئی خاص جگہ ہے، یہی مطلق دوزخ مراد ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا. پھر ہاویہ کے تعلق سے سوال ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو علم بھی ہے وہ ہاویہ کیا ہے؟ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. کیسی ہے؟ دہکتی ہوئی آگ. اب یہ ہے کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے ہے دہکتی ہوئی آگ جن کا وزن ہلکا ہو گیا، جن کا ترازو بے وزنی نکلا، یعنی جن کے اعمال میں جان نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، ان کا جو ہے ٹھکانہ ہاویہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ کی جانب رغبت نصیب فرمائے. اس لیے میرا عزیز میرے بھائیو، خود سے، پریوار سے، اپنے جو ہے بیوی بچے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بہنیں ہوں، جتنی بھی ہماری ہے، ایک ایک فرد کی فکر کرنا اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو جنتی بنا لے یا ہمارا پریوار جو ہے رہ جاوے دوزخی اعمال پر، تو ہمیں کیا ملا؟ کیونکہ آدمی کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب دنیا میں تکلیف دیتی ہے اس کی اولاد سے کوئی غلط قدم اٹھ جائے، اولاد سے کوئی غلط جو ہے کسی بھی اعتبار سے ہو جائے غلطی، تو خمیازہ کس کو بھگتنا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو. ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی بچہ ہر ایک اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تو فلاں بن فلاں، تو یہ اس کی رسوائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بڑی رسوائی ہے. اس لیے جب دنیا میں ہم اس کو محسوس کرتے رسوائی، تو آخرت میں بھی یہ رسوائی ہوگی. یہاں تو ہے کتنے، وہاں تو سارے اولین و آخرین ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی، تو وہ کیا یوں نہیں کہیں گے کہ تم نے کیا کیا اپنی اولاد کے ہمارے آنے کے بعد، ہمارے سے پیچھے ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر لے ہوئے، اس کا احساس لیں گے تو انشاءاللہ نفع بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا، اور اپنی جو ہے عزت بھی محفوظ ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرمائے. صدق اللہ علیہ.